پوری نماز میں انسان کو قرأت و ذکر اس طرح انجام دینا ہے کہ کم سے کم وہ اپنے آپ کو سنا سکے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو۔ رکشہ کی آواز رکاوٹ بنتی ہے، یا کوئی آدمی بہرا ہے تو بہرا پنا رکاوٹ بنتا ہے، یا کوئی آدمی اونچا سنتا ہے تو وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ اگر بالفرض رکاوٹ نہ ہوتی تو سن سکتا تھا۔ اس طرح پڑھنا لازمی ہے۔ خالی دل میں الحمد پڑھ لینا، دل میں سورہ پڑھ لینا، دل میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھ لینا، دل میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ لینا کافی نہیں، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ اگر کوئی پنکھے کی آواز نہ ہوتی، رکشہ کی آواز نہ ہوتی تو تھوڑا سا سن لیتا کہ نہیں؟ اتنا نہیں چلے گا، اتنا کیا، ہاں لا بھیل رہے ہیں لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ اتنا پڑھنا ہے کہ اپنے آپ کو سنا سکے، سب میں پورے ذکر قرأت سب میں، یعنی ہاں وہ ہاتھ کھڑے رہیں گے بس، خالی چھٹی ہوگی اس کے، اللہ 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 اکبر کو چھٹی کر دی۔ ہاں واجب و مستحب دونوں نمازوں میں یہی اصول ہے کہ اتنا آواز سے پڑھنا ہے۔ اچھا، آواز سے مراد ہماری یہ کہ ہم ہمہ بھی آواز ہے۔ اچھا، ہم ہمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم ہمہ کہتے ہیں اس کو کہ صدا باہر نہیں آئے گی لیکن ہوا باہر آئے گی۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو ہے نا ہم ہمہ کہلاتا ہے، اس میں آواز باہر نہیں آ رہی لیکن ہوا باہر آ رہی ہے۔ ہاں، جو ظہر اثر میں آہستہ پڑھتے وہ ہم ہمہ کے ساتھ پڑھتے، تو اتنی ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ہمہ بھی اپنے آپ کو سنا سکے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ ضروری ہے، آواز والی چیز میں بھی ضروری ہے اور بغیر آواز والی چیز میں بھی ضروری ہے، دونوں میں اپنے آپ کو سنانا ہے اور پوری نماز میں سنانا ہے۔ ایسے نہیں کہ خالی دل میں بات گزر رہی ہے اور خالی انسان نیت میں رکھے ہوئے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ اتنی آواز کم رکھی ہوئی ہے کہ خود کو بھی نہیں سنائی دے رہی ہے، کچھ بھی رکاوٹ نہ ہو، پھر بھی رکاوٹ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں سنائی دے رہا، تو وہ کافی نہیں ہے نماز کے لیے۔ پوری آواز اس طرح ہونا چاہیے، پوری نماز، کہ اپنے آپ کو کم سے کم سنائی دے، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو۔ مثلا جنریٹر کی آواز ہے، رکشہ کی آواز ہے، اس سے نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ نہ ہو تو سنائی دے۔ پھر بھی اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں لگتی۔ اب وہ دوسروں کو تھوڑی پتہ چلے گا، نہیں تھوڑی سی سلام کر لیں گے اس پہ، کافی ہے۔ چلو، تو پہلا مسئلہ آج کا یہ ہوا کہ اس طرح نماز پڑھنا ہے، ذکر و قرأت و تکبیر، کہ کم سے کم اپنے آپ کو سنائی دے، اگر رکاوٹ نہ ہو تو۔ رکاوٹ بتا دی، یا انسان رکشے کی آواز سنتا ہے، پنکھے کی آواز سنتا ہے، جنریٹر کی آواز، اس میں نہیں سنائی دیتا ہے، لیکن اگر یہ رکاوٹ نہ ہو تو اپنے آپ کو سنا سکتا تھا۔ یا گونگا ہے، اگر گونگا نہ ہوتا تو سن سکتا تھا۔ یا اونچی سننے والا ہے، اگر اونچی سننے کی بیماری نہ ہوتی تو سن سکتا تھا مثلا۔ تو یہ رکاوٹیں نہ ہو تو اپنے آپ کو سنا سکے، اتنا کم سے کم آواز ہونا چاہیے، چاہے وہ ہم ہمہ ہو جو بغیر آواز کے ہے، چاہے ہم ہمہ نہ ہو بلکہ صدا کے ساتھ ہو، پھر بھی صدا کے ساتھ دل سے گزارنا کافی نہیں ہے، خالی نیت کر لینا کافی نہیں ہے، اتنی چھوٹی آواز بھی کافی نہیں جو اپنے آپ کو نہ سنا سکے، یہ ساری چیزیں کافی نہیں نماز کے لیے۔
پرفیکٹ ہونا چاہیے بالکل. اس لیے کہتے ہیں نماز پڑھنا خود ایک آسان کام نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں ہے. رکوع سجود میں تو ویسے ہی جو ہے آواز سے پڑھ سکتے ہیں. الحمد سورہ میں مخفی ہوتا ہے، لیکن رکوع سجود میں تو آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی، زور سے پڑھے آہستہ پڑھے، آپ کی مرضی ہے. کیا کریں؟ نہیں اس میں کافی نہیں. اس میں الحمد سورہ جو ہے آواز صدا پڑھنا ہے، صدا کے ساتھ پڑھ، وہ خالی ہم کافی نہیں. تو آنے تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے ہم پڑھا ہے، باقی جو دوسروں کو ہم سنائی دیتا تو کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک مسئلہ نہیں، اپنے آپ کو کم سے کم سنائے ایسا ہم پڑھنا ہے. ہاں بس اس لیے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ اتنی آواز سے پڑھنا جو اپنے آپ کو سنائی دے کم سے کم، چاہے رکاوٹ ہو چاہے رکاوٹ نہ ہو. رکاوٹ نہ ہو تو سنائی دینا چاہیے. ہاں لیکن کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے سنائی نہیں دے رہا ہے یا پھر نہیں چلے گا. اتنی آواز کافی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنائی دے، اتنی کم سے کم پڑھنا ہے. دوسرا مسئلہ ہے گونگے کا. یہ گونگے کے بیچارے پر زبان ہی نہیں، کیا بولے گا وہ؟ الحمد سورہ کیسے پڑھے گا؟ الحمد سورہ گونگے کی دو قسمیں. ایک قسم جو بچپن سے ہی شروع سے ہی طبیعی طور پر وہ گونگا پیدا ہوا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ الحمد سورہ اس میں اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو اس طریقے سے ہلائے اور انگلیوں کے اشارہ بھی اس طرح کرے کہ جس سے پتہ چلے کہ میں تکبیر پڑھ رہا ہوں، الحمد پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. یہ گونگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. ان کو جو ہے گونگے کی زبان پتہ ہوتی ہے، اس زبان گونگے والی زبان بولے گا اور اس میں الحمد سورہ پڑھے گا. لیکن کچھ لوگ تو بیماری کی وجہ سے بھی تھوڑے عرصے اس کو جو ہے بیچارہ بول نہیں پا رہا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بولتے پہلے تو جتنا نکال سکتا تکبیرۃ الاحرام اور ذکر و قرات کو نکالے گا، جتنا کر سکتا. نہیں کر سکتا بالکل، تو پھر اس کے لیے کہ وہ بھی انگلیوں کے اشارے سے کرے گا اور اپنے ہونٹ اور زبان کو اس طرح بنانے کی کوشش کرے گا، بہتر ہے. لیکن گونگے کے لیے جو طبیعی طور پر گونگا پیدا اس کے لیے تو لازمی ہو. لیکن جو بیماری میں ہو گیا اس کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن کوشش وہ بھی کرے کہ اس طرح سے ہو، کیونکہ اس کی عادت ہی نہیں ہے. وہ تو ابھی بالکل نیا نیا گونگا بنا ہے بیچارہ، اس کو کیا پتہ ہے کیا کس طرح کرنا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں تو اگلے میں جتنا نکال سکتا، اسی لیے کہنا جتنا نکال سکتا ہے نکالے، جو نہیں نکال سکتا ہے تو کہ الحمدللہ، تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جیسے جو اس کو آتا ہے بیچارے کو اس طرح کرے گا. دونوں طریقے سے جتنا نکال سکتا ہے نکالے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے ایک دعا ہے جو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے تو اچھا ہے، جو ہم سجدے کے ذکر میں بھی پڑھتے ہیں. یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے تیری بارگاہ میں گناہگار حاضر ہوا ہے. وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء، اور اے پروردگار تو نے امر کیا کہ جو احسان کرنے والے لوگ ہیں گناہگاروں سے درگزر کریں اور ان کو معاف کر دیا کریں. فانت المحسن وانا المسیء، اے پروردگار تو ہی تو احسان کرنے والا ہے اور ہم ہی گناہگار ہیں. بحق محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد کے صدقے میں محمد آل محمد کے درود و سلام ہو. وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی، اور
تو درگزر کر ان تمام قبیح اعمال سے کہ جو تو مجھ سے جانتا ہے اس سے درگزر فرما. یہ جو ہے دعا تھی کہ جو پڑھنا تکبیرۃ الاحرام سے پہلے رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہتر ہے. اور اذان اللہ اکبر کہتے وقت ہر اللہ اکبر میں کانوں تک ہاتھ لے جانا مستحب ہے. چاہے نیچے کے کان کی جو ہے وہ نرم گوشے وہاں تک ہی لے جائے تو بھی کافی ہے. تو انہیں کے کانوں کے درمیان لے جائیں, نیچے تک بھی لے جاتے تو کافی ہے. اب آپ کے سامنے دو اصول آ رہے ہیں. ہاں دونوں صحیح ہے, یوں بہتر ہے اسے. ہاں فرماتے ہیں کہ دو اصول اب آپ کے سامنے پیش کریں, اس کے ضمن میں دو مسئلے آئے. پہلا مسئلہ ہے کہ انسان شک کرنے لگے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں. اور سے سنیے گا کیونکہ اس میں اصول بھی آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھے گا کہ بسم اللہ حمد کو شروع کر دیا یا نہیں. اگر بسم اللہ حمد کو شروع کر دیا تو شک کی صورت میں سمجھے گا کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دیا ہے. اس کو کہتے ہیں قاعدہ تجاوز, یعنی تکبیرۃ الاحرام جو ایک رکن تھا اس سے نکل کر کے دوسرے واجب میں پہنچ گیا جو الحمد قراءت ہے, تو ایک مقام سے نکل کر کے دوسرے مقام میں آ گئے تو ایک مقام سے تجاوز کرنے کا نام قاعدہ تجاوز جاری ہوگا. پہلے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. شک, ہاں یقین ہو کہ نہیں تکبیرۃ الاحرام کہی تو کہنا پڑے, لیکن اگر شک ہے کہ میں نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے یا نہیں اور الحمد شروع کر دیا ہے تو اپنی تکبیر کی طرف پرواہ نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں قاعدہ تجاوز محل. اپنے محل سے نکل کر کے دوسری جگہ پر آ گیا, اب وہ پہلے والے کی بات میں شک کی پرواہ نہیں کرے گا. یہ ایک قاعدہ ہے. ہاں اگر تکبیرۃ الاحرام کہنے میں شک کرے اور ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کا نہیں شروع کیا تو پھر چونکہ دوسرے محل میں گیا نہیں ہے, اس لیے یہاں پر رک کر کے دوبارہ تکبیر کرے. اگر شک کرتا ہے تو دوبارہ تکبیر کرے, کیونکہ ابھی تجاوز محل نہیں ہوا ہے, دوسرے محل میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. بسم اللہ کہے گا تو دوسرے محل میں داخل ہوگا, ابھی تو بسم اللہ ہی نہیں کہی. اس لیے یہاں پر رک کے دوبارہ تکبیرۃ الاحرام کہے گا. برات اس لیے کہ اشتغال یقینی برات یقینی چاہتا ہے. آپ کے پر تکلیف آ چکی ہے یقینی طور پر, آپ کو یقینی طور پر برات یقینی حاصل کرنے کے لیے انجام دینا پڑے گا. ہاں اشتغال جاری ہو گیا. تو ایک تو اصول آپ نے ملاحظہ کہ قاعدہ تجاوز محل. دوسرا ایک اور اصول چل رہا ہے, وہ یہ کہ کبھی انسان کو وجود کا شک ہوتا ہے, کبھی صحت کا شک ہوتا ہے. وجود کا شک ہو تو انجام دینا ہے دوبارہ, صحت کا شک ہو تو انجام نہیں دینا ہے. آئیے دونوں کی مثال پیش کریں. اگر مجھے شک پڑتا ہے کہ میں نے ظہر و عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, تو آپ کو وجود نماز ظہر و عصر میں شک ہو رہا ہے, وجود میں ہی کہ آپ نے اس کو وجود دیا یا نہیں دیا. وجود کا شک ہے, اس لیے دوبارہ ظہر عصر کی نماز پڑھنا پڑے گی. لیکن اگر آپ کو شک ہو کہ میں نے ظہر عصر کی نماز پڑھی تو ہے لیکن صحیح پڑھی ہے یا نہیں شک ہو رہا ہے, تو کہیں گے صحت کا شک. ایک چیز وجود میں آ چکی ہے لیکن وہ صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی, صحت کا شک. صحت کے شک میں انسان پرواہ نہیں کرے, اصالت الصحت جاری کرے. یہاں پر بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ انسان نے تکبیرۃ الاحرام کہی, وہ شک کرتا ہے کہ میں نے صحیح تکبیرۃ الاحرام انجام دی ہے یا نہیں, یہ شک کر رہا ہے. تو چونکہ صحت کا شک ہے اس لیے اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور کہے گا انشاءاللہ میں نے صحیح تکبیرۃ الاحرام انجام دی ہوگی. اپنے صحت کے شک میں کبھی پرواہ نہیں کرے گا, چاہے الحمد شروع کر دیا ہو چاہے الحمد شروع نہ کیا ہو. دونوں صورتوں میں صحت کا شک ہو جائے تو وہ اصل برات جاری کرے گا اور کہے گا انشاءاللہ میں نے صحیح انجام دیا ہوگا, اصالت الصحت جاری ہوگا. وہاں جگہ جگہ پر فرق ہے, جگہ جگہ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے.
وہاں پر بھی اثارت صحت ہی جاری ہوتا ہے، لیکن کچھ اور مقامات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو قاعدے دونوں ملاحظہ کیے، ایک کا نام تھا قاعدہ تجاوز محل، دوسرے کا نام ہے قاعدہ صحت، کہ جب شک ہو جائے کہ میں نے صحیح طریقے سے تکبیرۃ الاحرام انجام دی ہے یا صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے، تو اپنے اس شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور کہ انشاءاللہ میں نے صحیح انجام دی ہوگی، اور اثارت الصحت جاری کرے گا۔ صلی اللہ علیہ